بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، ان کا کتنا بڑا مقام ہے، اس کو ہم اور آپ کیا بیان کریں. خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی بے شمار آیات میں اس کو بہت ہی بہترین انداز میں اور بہت ہی اعلیٰ شان کے ساتھ بیان فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف ماننے والوں کے لیے رحمت بن کر آئے، نہ صرف انسانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، نہ صرف جانوروں کے لیے رحمت بن کر آئے، نہ صرف پرندوں کے لیے رحمت بن کر آئے، چرندوں کے لیے رحمت بن کر آئے، نباتات کے لیے رحمت بن کر آئے، جمادات کے لیے رحمت بن کر آئے، بلکہ پوری کائنات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں نہ صرف انسان کے متعلق ہیں، نہ صرف مسلمان کے متعلق ہیں، کہ پوری انسانیت کے متعلق ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے پچھلی قوموں پر جو عذابات آئے، جس کے نتیجے میں وہ قومیں دنیا سے صفِ ہستی سے ہٹا دی گئی، مٹا دی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اس طرح سے میری امت کے ساتھ معاملہ نہیں فرمانا. تو ایسے ہی ہوا کہ آپ کی امت اس طرح سے ہلاک نہیں کی گئی. پچھلی امتوں کے ساتھ دھسانے کا عذاب ان پر آیا، شکلوں کے بدلنے کا عذاب ان پر آیا، لیکن اس امت کے ساتھ اس طرح کی باتیں نہیں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں، انسان عام حالات میں رہتا ہے تب تو ٹھیک رہتا ہے، لیکن جنگ کے موقع پر انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جنگ کے موقع پر بھی انسانیت کے ساتھ، نباتات کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی اچھا معاملہ ہو، کسی درخت کو کاٹا نہ جائے، کسی پر ظلم نہ کیا جائے، بچوں پر ظلم نہ کیا جائے، بچوں کو مارا نہ جائے، عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے، چاہے وہ میدان جنگ میں کیوں نہ ہو. ایسی تعلیمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری کائنات کو ملی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں تشریف لائے، وہ ماحول جہالت کا ماحول تھا. جاہلیت پر انہیں شرم نہیں بلکہ انہیں ناز تھا. ایسے حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا علم کیا چیز ہے. سب سے پہلی آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوئی، اقرأ، پڑھیے، علم کی کیا اہمیت ہے اس کو اس میں بیان کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر علم کو پروان چڑھایا. غزوے بدر کا موقع ہے، قیدی بنائے گئے ہیں، ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کیا کہ قیدی جو ہیں اگر وہ ہم سے یہاں سے جانا ہے انہیں تو اتنے بچوں کو تعلیم سکھائیں. ایسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جس نے تعلیم کی طرف رہنمائی کی، ایسی ذات آپس میں اونچ نیچ والا نظام تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خاتمہ کیا اور فرمایا لا فخر لعربی علی عجمی ولا لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لابیض علی اسود، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں. اگر فضیلت کی چیز ہے تقوی کی بنیاد پر ہے،
یہ تعلیم جو آپسی تفاوت تھا، اونچ نیچ والا جو باتیں تھی اس کو ختم کیا، کمزور پر ظلم ہوتا تھا اس کا خاتمہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنائے گئے، آپ کو معلوم ہوا کہ فلاں شخص نے فلاں شخص پر ظلم کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور ایک کمیٹی بنائی جس کمیٹی کو حلف الفضول کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کی وجہ سے پوری دنیا میں روشنی آئی، جہالت کے اندھیریوں میں پڑی ہوئی تھی۔ ایسے نبی جن کا کردار ایسا، جس کو شاعر نے فرمایا، کہا فَيَا صَاحِبَ الْجَمَالِ وَيَا سَيِّدَ الْبَشَرِ، اے صاحب جمال، اے انسانیت کے سردار، من وجهك المنیر لقد نور القمر، آپ کے روشن چہرے سے چاند کو روشنی دی گئی۔ پھر فرمایا لا يمكن الثناء كما كان حقه، آپ کی تعریف اس طرح سے نہیں کی جا سکتی جس کے آپ اہل ہیں۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کسی کا بہت بڑا مقام ہو سکتا ہے تو آپ کا مقام ہے۔ اتنے بڑے مقام کے نبی، ان کے تعلق سے اگر گستاخی کی جاتی ہے، ان کے تعلق سے غلط سلط باتیں بیان کی جاتی ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے، اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اصل میں اس کی بہت ہی معمولی وجہ ہوتی ہے، وہ وجہ ہے اپنے آپ کو چمکانا، اپنی سیاسی روٹی کو اس کو سہکانا اور اس کے ذریعے سے اپنا فائدہ حاصل کرنا، لوگوں میں مشہور ہونا۔ یہ سب چھوٹے چھوٹے مقاصد ہوتے ہیں جس کے تحت اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں، اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں، تاکہ کوئی آئندہ اس طرح کی حرکت کی جرات نہ کر سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين، اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک میری ذات اس کے نزدیک، اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور جتنی چیزیں دنیا میں ہیں ان تمام چیزوں سے میری ذات محبوب نہ بن جائے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق میں، آپ کی محبت میں، آپ کی عظمت میں، آپ کی پیروی میں اگر کمی آ جائے تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَآمِنُوا، آپ ایمان لے آئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس نور کی پیروی کریں جس نور کو دے کر آپ کو بھیجا گیا تاکہ آپ کامیاب ہو جائیں۔ کامیابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے ماننے میں ہے، آپ کی پیروی میں ہے، آپ کی عظمت میں ہے۔ ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بزرگوں اور بھائیوں، اس طرح کے واقعات یہ کچھ نئے نہیں ہیں، یہ ہوتے آئے ہیں۔ ایمان والے اس کے ذریعے سے پیچھے نہیں ہٹتے بلکہ اور آگے بڑھتے ہیں۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار ابولہبی، یہ ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے ہی ہوا کرتا تھا۔ حضرت حسان بن ثابت آپ کے اشعار آپ کی مدح میں فرماتے تھے اور وہ اشعار کفار پر تیروں کی طرح برستے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اب واقعہ سن لیجئے، ابو لہب کا بیٹا عتبہ، اس کو سفر پر جانا تھا، باپ سے کہہ کر آیا ہم کو سفر پر جانا ہے، ذرا کچھ ان کی سلسلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلے میں گستاخی کر کے آ جاؤں۔ وہ چلا گیا اور غلط سلط باتیں ان سے کہنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ تعالیٰ کے تعلق سے اگر کوئی غلط بات کہہ دی جاتی آپ برداشت نہیں فرماتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اس شخص پر تیرے درندوں میں سے کسی درندے کو مسلط فرما. جب وہ واپس آیا ابو لہب نے پوچھا کیا باتیں ہوئی، بتا دیا ایسی ایسی باتیں ہوئی اور انہوں نے ایسے ایسے کہا. کہنے لگا اب مجھے بھروسہ نہیں ہے، اب مجھے اطمینان نہیں ہے کہ کب تم پر اللہ کا شیر حملہ آور ہو جائے. سفر پر چلے گئے. وہاں جانے کے بعد ساتھیوں سے ابو لہب نے کہا دیکھو میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میرا ایک بیٹا میرے ساتھ ہے، مجھے ڈر ہے کہیں کوئی شیر اس پر حملہ آور نہ ہو جائے. آپ ایک کام کیجئے، میرے اس بیٹے کو بالکل بیچوں بیچ سلائیے، جہاں تک کسی درندے کی پہنچ نہ ہو وہاں پر سلائیے. اور انہوں نے ایسے ہی کیا. شیر آیا رات میں، سبوں کے منہوں کو سونگھنے لگا. آخرکار ایک بہت اوپر کی جانب سویا ہوا تھا ملعون، اس پر اس طرح سے اس کا منہ سونگا اور اس طرح سے حملہ آور ہوا اور اس کو پکڑ کے لے گیا. یہ سب واقعات کتابوں میں علماء اکرام نے لکھے ہیں. میرے بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بد کلامی ہوتی ہے اللہ اس کو برداشت نہیں کرتے. اسی طرح سے ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص رہا کرتا تھا. کچھ دن اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا. وہ عیسائیت سے آیا تھا لیکن پھر وہ جا کر مرتد ہو گیا اور اس کے بعد اس نے غلط سلط باتیں کہیں. تو پھر کیا ہوا، اس کا انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد اس کو دفنایا گیا. رات کو دفنایا تھا، صبح دیکھتے ہیں اس کی لاش اوپر پڑی ہوئی ہے. عیسائیوں نے سمجھا کہ مسلمانوں نے حرکت کی ہے تو انہوں نے یہ کیا اور زیادہ کھود کر بالکل چھپ کر اس کو دفن کر دیا. اور جب صبح دیکھا کہ ایسی حرکت ہوئی ہے، اس طرح سے کئی دنوں تک ہوتا رہا. پھر انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ کی ذات ہے جس نے اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے. زمین تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو اپنے اندر لینے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ان سب حالات کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے تعلق سے کتنی خدمات انجام دی. ذرا غور کیجئے. 7 ہجری کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف عمراء کے نام، مختلف بادشاہوں کے نام خطوط لکھے. ان میں سے ایک خط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کے نام لکھا، جو پھر پرشین امپائر کے نام لکھا. ہرقل جو رومن امپائر تھا اس زمانے کا، اور یہ بہت بڑی طاقتیں اس وقت کی سمجھی جاتی تھی. اس موقع پر ہرقل نے جب اس کو خط آیا تو اس نے جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ہیں ان کو ڈھونڈنے لگا. بتایا گیا یہ ابو سفیان یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی ہے. سبوں کو بلایا گیا اور پھر ان سے پوچھا گیا اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو. اس نے کہا کیا اس نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ بالکل نہیں، کبھی اس نے جھوٹ نہیں کہا. کیا اس نے کبھی بدعہدی کی ہے، دھوکہ دہی کی ہے؟ کبھی اس نے دھوکہ دہی نہیں کی. ایک کیسے نسب والے ہیں، ایک بہترین نسب کے آدمی ہیں، دشمن ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی جنگوں میں اس نے سپہ سالاری کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، لیکن گواہی دے رہے ہیں، آپ کی دیانتداری کی گواہی دے رہے ہیں. پھر اس کے بعد ہرقل نے کہا ایسا شخص کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور اس کے سلسلے میں اس کے اندر نرمی پیدا ہو گئی. بہت نے لکھا ہے کہ وہ قریب تھا کہ ایمان قبول کر جائے. اسی طرح سے مقوقس اس کے خدمت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب بن بلتعہ کو بھیجا. یہ شاہ مصر تھا، ایجپٹ کا بادشاہ تھا. وہاں پر گئے، حاتب بن بلتعہ سے اس نے پوچھا بتائیے تمہارے نبی کو لوگوں نے اپنے علاقے سے باہر کر دیا،
کیا انہوں نے بد دعا نہیں دی؟ انہوں نے کہا نہیں، بد دعا نہیں دی۔ جس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو تم مانتے ہو انہوں نے بد دعا نہیں دی تھی، اور لوگ ان کے لیے دشمنی کر کے ان کے تعلق سے ان کو دنیا سے نکال باہر کرنے کے لیے آئے تھے، انہوں نے بد دعا نہیں دی، انہوں نے بھی بد دعا نہیں دی۔ جب ان کے ساتھ مکالمہ ہوا تب سمجھ میں آیا، اور پھر اس کے بعد اس بادشاہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس کا بھی رویہ نرم ہو گیا۔ لیکن پرشین امپائر کسرا، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو لیا اور اس کو پھاڑ ڈالا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی سلطنت اس کے بیٹے کے ذریعے ہی ختم ہو جائے گی، اور ایسے ہی ہوا، اور اس کے بیٹے نے اس پر حملہ کر دیا، اور اتنی بڑی سلطنت اس وقت کی سپر پاور پرشین امپائر ختم ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حالات کے باوجود دین کا بھی بہت کچھ کام کیا۔ علماء نے لکھا ہے 300 خطوط لکھے، اس کے نتیجے میں مختلف وفود، وفد عبد القیس، وفد بنی نجران، وفد حمدان، کتنے سارے وفود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے، اور اکثروں نے ایمان قبول کیا۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ان حالات میں ہمیں دین کی خدمت کرنی ہے، دین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق سے جو غلط باتیں کی جا رہی ہیں اس کا جواب دینا ہے، علمی طریقے سے ان کو سمجھانا ہے، لوگوں کو بتانا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کتنی عظیم شخصیت ہے۔ ان کے آنے کی وجہ سے نہ صرف ہمیں فائدہ ہوا بلکہ پوری کائنات کو فائدہ ہوا، یہ سب ان کو بتانا ہے۔ ہم جب بتائیں گے اور اپنا کام کریں گے تو پھر غیر جو اس طرح کی غلط چیزوں کے ذریعے، پروپیگنڈوں کے ذریعے، اس طرح کی گستاخی کے ذریعے جو چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بدنام ہو، اس کو ان میں ناکامی ہوگی، اور پھر اسلام جو ہے جس طرح سے آگے بڑھتا جا رہا ہے وہ بڑھتا ہی جائے گا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کے ذریعے سے اس کو بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ، اللہ تعالی اپنے نور کو مکمل فرمانے والا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کافر لوگ ناپسند کرے۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ہمیں اس طرف توجہ دینی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے چرچے کرنے ہیں، آپ کے مقام کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کس طرح سے کیا۔ ابھی 8 سال گزرے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تھا، 10 لاکھ مربع میل پر صحابہ کرام نے ایک سلطنت کی ہے، 10 لاکھ مربع میل صرف 8 سال میں۔ غزوات پر نظر ڈالیے، غزوات جو ہوئے صرف اس حالت میں ہوئے جب کوئی چارہ نہیں تھا۔ غزوات ہوئے، 86 جنگیں لڑی گئی، سرایا 60 اور 26 غزوات، کم و بیش 86 غزوات میں جتنے لوگ مارے گئے یا شہید ہوئے 1000 سے بھی کم۔ اور آج کی ہیروشیما اور ناگاساکی کی جنگوں میں کتنے سارے بے گناہ لاکھوں کی تعداد میں منٹوں نہیں سیکنڈوں میں لقمہ اجل بن گئے۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یہ سب حالات ہیں، ہمیں ان باتوں کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اور سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہمیں اپنی ذات سے شروع کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کے پیغام کو دوسروں تک صحیح طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔